اچھا میں شب قدر سورہ قدر کا ایک عمل بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری بات نکل جائے گی, ٹائم بہت تیزی سے نکلتا ہے. کیونکہ اللہ والوں کی باتیں چلی ہیں تو کیا سرور کی محفل جمی ہے کہ وہ عمل ہی بیچ میں رہ گیا. سورہ قدر کی آخری جو 3 راتیں ہیں, رمضان 27, 28 اور 29, جس میں 2 طاق راتیں ہیں اور ایک جفت ہے. صحیح ہے. 27, 28 اور 29. جو شخص, حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس 3 دن کے اندر 207 مرتبہ 207 سورہ قدر پڑھ لیتا ہے اور جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. سبحان اور آنے والا جو سال ہوتا ہے نا, اس کے پہلے سے پہلے اس کے تمام مسائل, تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعداد کو نوٹ کیجئے گا, بس 207 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے. صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. صحیح. یہ 3 دن کا عمل ہے. اب تم پریشان ہو, محتاجگی ہے, قرض میں ہو, بیماری میں ہو, صحیح, کسی مشکلات میں ہو, جادو میں گھرے ہوئے ہو, آسیب میں مبتلا ہو, کاروبار تباہ برباد ہو گیا ہو, تم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو, تمہاری یہ جستجو کے نئے مکان میں اپنے مکان میں چلا جاؤں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے مدینے جانے کی ہو, سبحان اللہ, کسی کے عمرے کی ہو, سبحان اللہ, یا کسی کے امریکہ جانے کی ہو. اللہ اکبر, استغفر اللہ. ادھی استغفر اللہ نہیں, دنیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کہیں جانا چاہتا ہو, سبحان اللہ, وہ اس نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے. جی, مطلب روزگار دیکھیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ ہیں جی, اہل سلاسل بھی ہیں, سبحان اہل دنیا بھی ہے. ہم اہل سلاسل کے لیے اہل دنیا کو تو نہیں چھوڑ دیں گے, اور انہی اہل دنیا میں سے ہی اہل سلاسل بنیں گے. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم نے غلطی کری. اللہ اکبر. خیر مدینے کے بعد ذکر ہے اس وجہ سے استغفر اللہ ہونا, تو وہ اپنا روزگار کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ کہیں بھی جانا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. صحیح. تو وہ سورہ قدر سے اپنے حالات کو سنوار سکتا ہے. اللہ اکبر. صرف 3 راتیں محنت کرے, پورے سال چھوڑ دو, صرف 3 دن 27ویں 28ویں اور 29ویں شب. اچھا, 207 ٹائمز, 207 یعنی کہ 207. حضور آج کل کے بچے جو ہیں وہ ان کو بولا جائے 35 مرتبہ کہتے ہیں. 35 کیا ہوتا ہے بتاؤ, پھر 35 تو پھر سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ مطلب اس طرح سے 207 only 7, صحیح, یعنی کہ 207. ہاں, بعض لوگ 60 بھی سمجھ سکتے ہیں. 7 ہے. اب یہ ہنسا اگر آ جائے گا تو کیا ہنسا بنتا ہے؟ 9. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق کا ہنسا بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پسندیدہ عدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ان اللہ وطر ویحب الوطر. اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. طاق کو پسند کرتا ہے. اب اس طاق میں جو 9 کی قوت ہے وہ رب کی قوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں جو 7 کا ہنسا ہے نا, وہ اس کو زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 کا ہنسا زیادہ محبوب کیوں ہے؟ آپ طواف کرتے ہو 7 چکر ہیں. سبحان اللہ. صفا مروہ آپ صحیح کرتے 7 چکر ہیں آپ کے. 7 زمین بنائی اس نے, 7 آسمان بنائے اس نے, 7 حجاب رکھے اس نے. سبحان اللہ. 7 کے گرد سب کچھ گھومتا ہے. 7 دن میں ہی دنیا, 7 دن میں ہی پوری دنیا بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ کن فیکن, کیا کن فیکون, اس کی روحانیت کا عنصر 7 ہے. اس میں روحانیت کا عنصر 7 ہے, عدد جو ہے. صحیح. 7 کے بڑی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. بڑے اس کے وہ ہے. 7 کے عدد پر بھی کبھی آپ
7 کے عدد پہ بھی کریں اس گے. کے اب دیکھیں نا سورہ قدر میں تاکی تو ہے، 5 آیت ہیں، سبحان اللہ 30 الفاظ ہیں، سبحان اللہ. ٹوٹل الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے انا انزلناہ سے لے کے مطلع الفجر تک آپ پورے گن لیں الفاظ، آپ کو 30 الفاظ ہیں ٹوٹل. صحیح. اب 30 کا ہندسہ کیا بن رہا ہے؟ تاک. مفرد کرو تو تاک بن جائے. تاک. سبحان اللہ. اور اسی میں حکم ہے کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل ہے، بہتر ہے. اب 1000 مہینے کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بنی اسرائیل میں یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی شخص 83 سال 4 مہینے کی عبادت نہ کر لے وہ عابد نہیں کہلاتا تھا. وہ عابد نہیں ہوتا تھا. وہ عابد نہیں کہلاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کو ذکر کیا تھا. صحیح. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کو ذکر فرمایا. انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے تک بھی ان کی نافرمانی نہیں کی اپنے رب کی ان لوگوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ 4 لوگ کون تھے؟ کون تھے وہ 4؟ حضرت ایوب علیہ السلام، سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام، سبحان اللہ حضرت حزقیل علیہ السلام، سبحان حضرت یوشع بن نون. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. ہمارے یا رسول اللہ ان کی اتنی عمریں ہوتی تھیں، اگر ہماری اتنی عمر ہوتی ہیں تو ہم بھی عبادت کرتے. ہم اس سے بڑا تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے سبحان حضرت سورۃ قدر لے کر. سبحان اللہ. اچھا یہ سورت اور یہ فضیلت، یہ سورت اور یہ فضیلت یہ فضیلت اس امتی محمدی کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں دی گئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے امتوں میں جب ان کی عمر 1000 سال ہوتی تھی تو وہ 900 سال تک عبادت میں رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہماری تو عمر فرمایا ہماری تو طبعی عمر بھی 50 60 70 80 ہے. کوئی بہت زیادہ اچھا دیسی گھی کھایا ہوا ہو تو وہ 90 سال تک چل جاتا ہے. سینچری تو بہت مشکل ہوتی ہے. سینچری تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی سینچری لوگ کراس کر چکے ہیں، لیکن بہت قلیل لوگ ہیں. قلیل ہے. ہاں گنتی چنتی کے لوگ ہوں گے. صحیح. اب ہمارے دادا کا جب وصال ہوا آپ کی عمر 95 ایئرس تھی، 95 برس تھی. سبحان اللہ. بہت کم ہے. جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے عمر کم ہو رہی ہے. تو ہمیں تو یہ فضیلہ ہمیں یہ دی گئی ہے، اسی امت کو یہ ملا ہے کہ تم نہیں کر سکتے نا عبادت، چلو تم یہ کر لو. سبحان اللہ سبحان. اتنا ہی تمہیں ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ہی ملے گا جتنا وہ بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے. خیر من الف شہر. خیر من الف شہر، کہ اس سے بہتر ہے. ہاں خیر کا لفظ 19-20 میں استعمال نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے. اس سے بہت بہتر. بہت بہتر ہے اس سے. اور پھر یہ رات ہمیں زندگی میں ایک دفعہ نہیں بار بار ہر سال رب عطا کرتا. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، جبرائیل تم نے شب قدر کو کتنی دفعہ پایا؟ شب قدر کو کتنی مرتبہ پایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی. آپ نے پھر وہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا شب قدر کو جو ستارہ طلوع ہوتا ہے تم اس ستارے کو پہچانتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا بالکل یا رسول اللہ. آپ نے اپنا امامہ اوپر کرا. حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حق یہی ہے وہ جو طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ستارہ جو شب قدر کو آسمانوں کی بلندیوں پہ جو طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نشانیاں ہیں نا. اللہ کی نشانیاں ہیں. تو حضور نے اپنا امامہ اوپر کیا تو وہی روشن ستارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تھا.
حضور ایک سوال ہے یہاں پر، وہ کہ صوفیہ فرماتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی جانور جیسے کتے نہیں بھونکتے اور جناب وہ ستارہ نہیں مارا جاتا شیاطین کو، یہاں تک کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں وہ کھارا ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی بندہ سمندر کنارے بیٹھ جائے اور وہ ہر تاک رات کو جا کے چکھے میٹھا ہوا نہیں ہوا، اب میٹھا ہوا تو عبادت کر لے، نہیں ہوا تو نہیں کرے، کیا کرے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا خالق ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کی مثال میں ایسے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ٹائم 11 بج رہے ہیں جی، لیکن کہیں یہاں افطار کا وقت ہوا ہوگا، سبحان اللہ، کہیں ظہر کا وقت ہوا ہوگا، سبحان اللہ، کوئی سحری کر رہا ہوگا، سبحان اللہ، کوئی روزہ کھول رہا ہوگا، کوئی عشاء پڑھ رہا ہوگا، کوئی ظہر پڑھ رہا ہوگا، اور ہمارا بھی کوئی کام نہیں ہے، ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہمارے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے ابھی۔ جی صحیح۔ اب آج یہاں پہ 22 تاریخ ہے، 22ویں رات ہے، 22ویں رات، 22ویں شب لگی ہے یہاں پہ، سبحان اللہ، لیکن ایک شخص ابھی یہاں سے ٹکٹ کٹا کے جاتا ہے، پہنچتا ہے تو اس کو 23ویں شب ملتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ جی، مطلب 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا وہ تاک رات میں پہنچ گیا، وہ تاکرات میں پہنچ گیا جبکہ چلا جفرت سے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہی شب قدر کی تجلی ہے کہ جس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے اس کے قلب پہ وارد ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ، چاہے تم کہیں بھی ہو، سبحان چاہے تمہارا اللہ، کوئی سا بھی پہر ہو۔ اب جیسے اذان ہے، ہر پہر گونج رہی ہے، سبحان اس کے صدا گونج رہی ہے اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آنکھ شب والا، قدر کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، تمہاری کیا حیثیت کہ تم ڈھونڈو اس کو؟ اللہ اکبر، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دے، جی، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کیا دیکھیں؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کیا کہ ہدی للمتقین الذین، کہ ہدایت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تم پرہیزگار بن جاؤ تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مطلب یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تو بھائی ایک بات بتائے نا، شب قدر ہے، جی اب یہاں کافر بھی رہ رہا ہے، مسلمان بھی رہ رہا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، جی، اب سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلے گا نا، سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ، تپش تو سب کو محسوس ہوتی ہے نا، جی 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 جی، لیکن اندھا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں دن میں ہوں ابھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو شب قدر تو سورج کی مانند ہے نا۔ سبحان اللہ، جن لوگوں میں وہ تقوی دیکھتا ہے، جن لوگوں میں وہ تقوی دیکھتا ہے، ہاں بھائی، قلب کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، بالکل، کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ انسان میں موجود ہے نا۔ سبحان اللہ، بھائی گھر 2 حالتوں میں ہے، اگر تم پرہیزگار ہو تو یہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، اور اگر تم متقی نہیں ہو تو یہ شیطان کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ شہرک سے بھی زیادہ کہ وہ ہے ہی تم میں۔ ایک ہوتا ہے قریب ہونا، ایک ہوتا ہے موجود ہونا، فرق ہے دونوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس طریقے سے روح تمہارے اندر ہے اسی طریقے سے وہ تمہارے اندر ہے۔ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ کیسے ڈھونڈیں گے؟ صرف تقوی اختیار کر لو، وہ تمہیں خود مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، فلاں کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، اس نے صرف ایک بات کہی، ختم، ہدی للمتقین الذین، تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ صرف مومنین ہیں۔
وہ صرف مسلمان ہیں سبحان اللہ. جو کلمہ گو ہیں. اب اس رستے کو جو جتنا اختیار کرتا ہے والسابقون جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں تقوی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا 1 درجے کا ہے، ان کا 10 درجے کا ہے، ان کا 20 درجے کا ہے، ان کا بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے. سبحان تقوی بیسیکلی قلب کی صفائی کا نام ہے. سبحان اللہ. اور پھر تقوی صرف غسل کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی بات کہ وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے پاس وہ نور ہوگا وہ جا کر اگر آپ کل اپنے گھر میری دعوت کریں، سبحان اللہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ گھر کی صفائی کریں گے، سبحان اللہ اہتمام کریں گے، سبحان اللہ. کھانے وانے بنائیں گے، ڈن ہو گیا. ڈرائنگ روم صاف کریں گے. نہیں میں نہیں آؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں، مثال دی آپ کو. اچھا اچھا. تو جب آپ کسی مہمان کو دعوت پہ بلاتے ہو تو اپنا گھر صاف کرتے ہو، سبحان اللہ. اور جب تم اس کو بلا رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اس وقت ہی آئے گا نا کہ جب تمہارے اندر کی جو غلاظت ہے، تمہارے اندر کے جو خیالات فاسدہ ہیں، تمہارے اندر کے جو معاملات ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے. صرف تقوی اختیار کرو. جب شب قدر طلوع ہوگی نا تو وہ روشنی سب سے پہلے تمہارے اندر تم دیکھو گے. سبحان اللہ. تمہیں جھنجھوڑ کے اٹھا دیا جائے گا. تم اگر سو بھی رہو گے تو تمہیں اٹھا دیا جائے گا. تم اگر مر بھی گئے تو تمہیں نصیب ہوگی. اللہ اکبر اللہ. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو. جب ان کو رزق ملتا ہے نا تو ان کو برکتیں بھی ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء. کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. صرف تمہارا کام کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا. اب پرہیزگاری ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ تمہیں نسبت بتاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعات کا ذکر کیا ہے. جی. اس کو قرآن میں واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں راز ہے، اس میں نشانی ہے اس کی نا. سبحان تاکہ اس لیے تم لوگوں کے لیے عبرت ہو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، فرعون والا. جی جی جی. تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں سبق کیا ہے؟ کہ اگر تم فرعون کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی غرق ہو جاؤ گے، اور اگر تم موسیٰ کے راستے پر ہوگے تو تم میرے محبوب بنو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق اور باطل کا راستہ بتا دیا. اب تم اپنے مرشد کی صحبت میں جاتے ہو، سبحان اللہ. وہاں پہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ حق. وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے. صحیح. وہ کبھی اپنے بزرگوں کے واقعے بتا رہا ہوتا ہے، صحیح. کبھی تمہیں قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے وہ دنیاوی باتیں میں آپ کو لگا کے رکھتا ہے، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے وہ آپ کو معراج کو پہنچا دیتا ہے. اس کے اوپر کیفیات کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آج اس کے اوپر کیا وارد ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب ہم کسی کا واقعہ سنتے ہیں، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل اللہ اللہ کہنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جب ہم اٹھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں. اب پھر نیکسٹ جمعے کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بیٹھتے ہیں، پھر کیفیت بنتی ہے، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر ہم اسی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اسی حالت میں کیوں لوٹتے ہو تم؟ کیا تم نے اس کا اثر کو قبول نہیں کیا؟ تو کیا معاملہ ہے یہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیا تم نے اس کے اثر کو قبول نہیں کیا؟ جبکہ صحبت تو ایسی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال عبادت بے ریا. ہاں، کہ ایک لمحہ، ایک زمانہ یا ایک ساعت ان کی بارگاہ میں بیٹھنا 100 سال 100 سال عبادت سے بہتر ہے. ہاں. کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے
کہ جو تم 100 سال کی عبادت سے اس مقام پہ پہنچو گے نا وہ تمہیں یکلک پہنچا دے گا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یکدم تمہارا وہ ہو جائے گا کہ یوں ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا جب تم پر اس کا اثر نہ ہو نا تو تم اس غور و فکر میں لگنا کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ, کیوں ہوا, میرے اندر کیا خامی ہے, میرے اندر کیا کمی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں تو اپنی ڈوز کو بڑھا دینا. پھر ڈوز کیا ہے؟ جب ہمیں کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں, دوا کی مقدار بڑھا دیتے ہیں, ڈوز بڑھا دیتے ہیں اس کی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بزرگ کی صحبت کا فیض نہ مل رہا ہو نا تو تم اپنی ڈوز بڑھا دینا. تو وہ ڈوز کیا ہے؟ صحبت بڑھا دو. نہیں, محبت بڑھا دو. سبحان اللہ. جب تم محبت بڑھاؤ گے تمہارے اندر ادب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ حضور یہی ہے کہ چنگے بندے دی محفل جی میں ہوندی ہٹ اتاراں پاویں سودا مل نہ لئیے مشکان ہزاراں. کہ اچھے بندے کی صحبت عطر کی دکان کی طرح ہوتی ہے کہ آپ سودا خریدیں بھی نہ پھر بھی آپ باہر جائیں گے تو آپ مہکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور برے دوستوں کی صحبت کوئلے کی طرح ہے, کوئلے کی کان کی طرح. سبحان اللہ. آپ خالی وہاں سے گزرو گے بھی تو کالک لگ جائے گی آپ کو. گندے بندے دی محفل جی میں ہوندی ہٹ لوہاراں پاویں کپڑے کنج کنج بہیے چنکاں پین ہزاراں. کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھے پھر بھی اس داغدار ہوں گے. اللہ. سر وہ شاعر کا ایک مجھے شعر بڑا پسند ہے, وہ کہتا ہے کہ میوے تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. سبحان اللہ. میں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. سبحان اللہ. حضور کیا ہی رنگ والی محفل آج سجاتی, مزہ آ گیا. آج طاق راتوں پر بات چل رہی تھی حضور. ایک طاق دیکھیں میں ایک بات بتاؤں. جی. آپ رمضان سے گزر کے عید پہ پہنچتے ہو. سبحان اللہ. کیا رمضان سے گزر کر عید تک پہنچتے ہو جی. آپ نصف رمضان کو عید نہیں مناتے. ہاں سمجھنا میرے الفاظ. اسی طریقے سے شب قدر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بیان ہوا ہے آج کی محفل میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. مطلب اس کی روح بیان ہوئی ہے. بالکل. مطلب عبادت تو سب کرتے ہیں, عبادت کی روح کیا ہے یہ آج پتہ چلا ہے. اللہ اکبر. اب تم شب قدر ڈھونڈ رہے ہو. سبحان اللہ. ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو کھو گیا ہو. ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو کھو گیا, جو ہے ہی تمہارے اندر موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے پاس کوئی قیمتی شے ہے, اب یہ موبائل ہے, تم یہ نہیں چاہو گے یہ گم ہو جائے. یہ گم ہوگا تو تم ڈھونڈنے شروع کر دو گے اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. آج تو آپ نے کیا رنگ لگایا ہے. تو ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا. سبحان اللہ. کہ جب تم صوفیوں کے طرز پہ زندگی گزارتے ہو, اپنے آپ کو سلاسل سے جوڑتے ہو. صرف جوڑنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک راہ نکلتی ہے صرف جوڑ لینے سے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ خود ہی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا, شب قدر وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے جس نے اپنی بہن کا حق مارا ہوا ہے. اللہ. شب قدر وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے جس نے جائیداد میں حق مارا ہوا ہے اپنے ماں باپ کا. شب قدر وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. شب قدر وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے جو گناہ گار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر شخص شب قدر ڈھونڈ رہا ہے نا, تو شب قدر ڈھونڈ رہا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی قدر کو تو جانے, تبھی تو شب قدر تک پہنچے گا. سبحان کہ جس کو اپنی ہی قدر نہیں ہے وہ شب قدر تک کیسے پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کیا موڈ میں ہیں آپ. سبحان اللہ. بھائی ہم خود کی قدر کیسے جانیں گے, کیسے جانیں. کیوں فرمایا حضور نے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور جب تمہیں رب کی پہچان ہو گئی تو ساری ہی شب قدر تمہارے لیے تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اپنی قدر کرو,
اپنی قدر جانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تصوف کو چاہے وہ آئے یہاں پر. یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے. یہ سخی آستانہ سلامت رہے. مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. وہ کہتا ہے کہ منزلوں کی بات چھوڑو. منزلوں کی بات چھوڑو. کس نے پائی منزلیں؟ کس نے پائی منزلیں ڈھونڈتے ہیں نا. جی جی جی. تلاش میں نکلتے ہیں نا. صحیح. کمال کا شعر ہے شاہ صاحب, اور کمال کی بات ہے کہ منزلوں کی بات چھوڑو. چھوڑو. کس نے پائی منزلیں؟ کس نے پائی منزلیں؟ بس ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. ہاں 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 سبحان اللہ. ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. بس باقی چھوڑ دو سب کچھ کہ ہم وہاں تک پہنچے نہیں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا, سبحان اللہ, تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنی قدر ہونی شروع ہو گئی ہے. ہاں 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 سبحان اللہ. کیونکہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے نا, پھر وہ ایک وقت میں اس جیسا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو تم کو اپنے جیسا کر لے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں مرشد, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. بالکل. ہاں ہاں ہاں. اور بعد میں پھر خود یہ کہتا ہے کہ نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں. اللہ اکبر. میرا کچھ وجود عمل عدم نہیں. میں کسی کا حسن خیال, میں کسی کا حسن خیال, کسی نے سوچا, کسی نے میرے بارے میں چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.